سورۃ القصص یہ مکی سورت ہے۔ مکی اور مدنی سورت آپ احباب نے پڑھا بھی ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور اس کے یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چونکہ کتنی مکی ہیں کتنی مدنی صورتیں ہیں، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیتوں کو یاد رکھا جائے۔ سورۃ البقرہ کی 286 آیات ہیں، اور اگر دائیں طرف سے 6 نکالو تو باقی 28 رہ جاتا ہے، اور بائیں طرف سے 2 نکالو تو 86 رہ جاتا ہے۔ تو 86 یہ مکی ہو گئی، 28 یہ مدنی ہو گئی۔ 6 کو ختم کرو 286 میں، 28 رہ گئی تو یہ مدنی ہے، اور 2 کو ختم کرو تو پھر یہ 86 رہ جاتی ہیں تو یہ مکی ہیں۔ اور تھوڑی سی اس بات پر گفتگو ہو جائے کہ مکی اور مدنی صورتوں کی علامات کیا ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ آپ ترجمہ کرتے ہوئے یا ویسے پڑھتے ہوئے پتہ چلے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورتیں ہیں۔ چند ایک مکی اور مدنی صورتوں کی علامات اور خصوصیات ہیں۔ ہر وہ صورت جس میں سجدہ تلاوت ہوگا وہ مکی صورت ہے، اور اسی طریقے سے ہر وہ صورت کہ جس میں لفظ کلا آ جائے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ کلا کا لفظ جس صورت میں آ جائے تو وہ مکی صورتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو لفظ ہے کلا 15 صورتوں میں آیا ہے، 33 مرتبہ۔ اور اسی طریقے سے جس صورت میں یا ایھا الناس سے خطاب کیا جائے، قرآن میں یا ایھا الناس کا لفظ آئے، اس کے ساتھ کلام کیا جائے، وہ بھی مکی صورت ہوتی ہے، سوائے سورۃ البقرہ اور سورۃ الحج کے۔ ان 2 میں بھی آیا ہے، یہ مدنی ہیں، لیکن یہ ان 2 کے علاوہ باقی جن میں یا ایھا الناس سے خطاب کیا جائے وہ مکی صورتیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جس میں یا بنی آدم، اولاد بنی آدم سے خطاب ہو تو یہ بھی مکی صورتوں کی پہچان ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر وہ صورت جو حروف مقطعات سے شروع ہو، حروف مقطعات سے شروع ہو، وہ بھی مکی ہوتی ہے، سوائے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے۔ یہ مدنی صورتیں ہیں، ان کے شروع میں بھی حروف مقطعات ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ باقی جہاں بھی جن صورتوں کے شروع میں بھی آئے تو وہ صورتیں مکی ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہر وہ صورت جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر ہو، یا اسی طریقے سے پہلے انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر ہو، تو وہ صورت بھی مکی ہوتی ہے، سوائے سورۃ البقرہ کے۔ سورہ بقرہ کے علاوہ باقی جن میں بھی یہ حالات اور واقعات آئیں گے تو وہ مکی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جس صورت میں اللہ کی توحید، رسالت، حشر نشر، قیامت، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہو، وہ عموماً مکی ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہر وہ صورت جس میں بنیادی فضائل، اخلاق کا ذکر ہو اور مشرکین کے جرائم کا رد ہو، مشرکین جو جرم کرتے تھے ان کا رد جس میں کیا جائے،
مثلاً خون کو بہاتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے، بیٹیوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ان چیزوں کا ذکر آئے جن میں مشرکین کے جرائم کا، تو ایسی صورتیں بھی مکی کہلاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور نشانی یہ ہے مکی صورتوں کی کہ مکی صورتوں کی آیات کریمہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، مفہوم بڑا جامع ہوتا ہے لیکن ان کی آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ اب جیسے آیت الکرسی ہے یا آیت المداینہ ہے، یہ اتنی بڑی بڑی آیتیں ایک ایک رکوع کے بقدر، تو یہ مدنی صورتوں میں ہے۔ مکی صورتوں میں جو ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی آیت کریمہ ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی اظہار ثانی تکلیفوں پر صبر کا حکم دیا جائے اور فریضہ رسالت یعنی تبلیغ پر جمع رہنے کا حکم دیا جائے، وہ مکی صورتیں ہوتی ہیں۔ یہ مختصر سا تعارف مکی صورتوں کا تھا۔ اب تھوڑی سی بات مدنی صورتوں کی علامات اور خصوصیات کیا ہیں۔ جس صورت میں کسی اسلامی فریضے کا یا اسلامی حد کا ذکر ہو، سزاؤں کا ذکر ہو، احکام کا ذکر ہو، وہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جن آیات میں، جن صورتوں میں منافقوں کا ذکر آئے، وہ بھی مدنی صورتیں ہیں، سوائے سورۃ العنکبوت کے۔ عنکبوت جو ہے مکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں منافقوں کا ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے جن صورتوں میں اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ یا بحث و مباحثہ کیا گیا، وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے جن صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا جائے تو وہ عموماً مدنی ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کے ساتھ عموماً یہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جن صورتوں میں عبادات کا ذکر ہو، معاملات کا ذکر ہو، حدود اور میراث کا ذکر ہو، جہاد کا ذکر ہو، اور یا اسی طریقے سے صلح کے احکامات ہوں، خاندانی اور اجتماعی تعلقات کے احکامات کا ذکر ہو، تو وہ بھی مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، اور وہ مدنی ہوتی ہیں جن میں ان چیزوں کا ذکر کیا جائے۔ اور اس صورت پاک کے جو رکوع ہیں وہ 9 ہیں، 9 رکوع سورۃ القصص کے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ آج کل ہمارے ہاں جو مشہور ہے وہ 540 رکوع کا مشہور ہے کہ قرآن کریم کے رکوع 540 ہیں۔ اور لیکن آج کل ہمارے ہاں جو مروجہ قرآن کے نسخے ہیں ان میں رکوع کی تعداد 558 ہے۔ فتاوی عالمگیری میں بھی 540 کا لکھا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ رکوع کی علامت لگانے میں مختلف زمانوں اور نسخوں میں کچھ اختلاف رہا ہو۔ تو بہرحال ہمارے جہاں جو آج کل نسخے رائج ہیں قرآن کریم کے، ان میں رکوع کی تعداد 558 ہے۔ اگر آپ لوگ بھی شمار کرنا چاہیں تو گن سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو 558 رکوع ہیں، اور اسلامیات یا دوسری جتنی کتابیں ہیں ان میں 540 ہی کا چلا آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں رکوع کی یہ جو ترتیب ہے یہ بعد کی مقرر کردہ ہے، اور بعض حضرات کا قول تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں رکوع کی ترتیب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو چکی تھی، لیکن اس بارے میں کوئی روایت نہیں ملی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں رکوع لگائے گئے ہیں، بلکہ یہ بعد کے کسی دور میں لگے ہیں۔ البتہ بخارا کے جو مشائخ ہیں انہوں نے قرآن کریم کو 540 رکوع پر تقسیم کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آیات کے متعلق بھی یہ بات سماعت فرما لیں کہ مشہور تو یہی ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ ہیں وہ کتنی ہیں؟ 6666،
لیکن قرآن کے قرائے سبعہ میں یہ کسی کا بھی قول نہیں ہے۔ یہ بات یہ بھی قرآن کریم کی آیتیں آپ کے سامنے موجود ہیں، گننے 6666 یہ نہیں ہے۔ علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نے ابن جوزی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق قرآن کی آیتیں 6666 ہیں۔ بہرحال یہ بے سند بات ہے، اس کی سند حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک متصل نہیں ہے، صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اس بات کی جو ہے وہ منسوب کی گئی ہے، یہ بات ان کی طرف، حالانکہ ان کی یہ بات نہیں ہے۔ اور قرآنی آیات کے متعلق کتنی ہیں آیتیں؟ تو قرآن کریم کی آیات 6200 پر سب کا اتفاق ہے کہ 6200 کا عدد ہے قرآن کریم کی آیات کریمہ کا، لیکن اس میں کچھ زیادہ جو ہے کچھ زیادہ ہیں، 200 سے کچھ زیادہ ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کتنے لفظ کو ذکر کیا، بعض نے کتنے کو ذکر کیا، اور 200 کے عدد پر تو 6200 پر تمام قراء جس زمانے کے جس جگہ کے بھی ہیں، پوری دنیا کے قراء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ 6200 سے کچھ اوپر ہے، اور کچھ اوپر اس کے بارے میں قراء کا جو اختلاف ہے وہ 6 اقوال ملتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے جو قراء کرام ہیں ان کے 2 اقوال ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ ہیں یہ 6217 ہیں، 200 تک تو سب کا اتفاق ہے، اوپر کمی بیشی ہے، 6217۔ اور حضرت شیبہ کے حوالے سے مدینہ پاک کا دوسرا قول ذکر کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں 6214 آیتیں ہیں، اور جبکہ مکہ کے حضرات یہ کہتے ہیں کہ 6219 قرآن کی آیتیں ہیں، اور شام والے شامی جو عدد ذکر کرتے ہیں وہ 6226 کا قول ذکر کرتے ہیں، اور بصرہ کے حوالے سے 6204 ہیں، اور جبکہ کوفہ کے جو عدد ہے کوفہ والے 6236 آیات کے قائل ہیں۔ اور ان تمام اقوال میں راجح جو قول بتایا جاتا ہے، جس کو قراء نے راجح قرار دیا کہ قرآن کی آیتیں کتنی ہیں، وہ 6236 ہیں۔ صحیح جو قول ہے وہ 6236 ہے، اور کوفہ کے عدد کو راجح قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کوفہ کے عدد کو کیوں راجح قرار دیا؟ اس لیے راجح قرار دیا ہے کہ اس شمار کا ماخذ، اس گنتی کا ماخذ یہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی بھی ہے، اور اس کی سند وہاں پہنچتی ہے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ اس لیے اکثر ائمہ نے اسی بات پر اتفاق کیا ہے کہ 6236 کوفہ والی روایت یہ ٹھیک ہے۔ اس بات پر تمام روایات بھی متفق ہیں، اور کوفی شمار کرنے کو متعدد ائمہ نے افضل قرار دیا ہے، اور جتنی بھی اسلامی کتب ہیں یا دوسری ہیں ان میں 6236 کو ترجیح دی گئی ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہیں وہ 6236 ہیں۔ باقی بھی اقوال ملتے ہیں، 6666 کا کہیں بھی نہیں ہے۔ جو قراء کے اختلاف ملتے ہیں وہ میں نے آپ کو 6 اقوال عرض کیے، انہی کے دوران ہے سارے، یعنی 36 سے نیچے کے ہیں، اور 6204 سے شروع ہو کر 6236 تک جاتے ہیں۔ تو بہرحال راجح قول یہی ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ 6236 ہیں، اور ہماری عصری تعلیمی نصاب کے اندر بھی 6666 ہیں۔ کچھ بھی ہو، اب وہی سارا کچھ چلتا ہے، اگر وہ نہیں لکھیں گے تو نمبر کٹ جاتے ہیں۔
تو بہرحال اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو بے سند اور بے تکی بات ہوتی ہے بڑی جلدی مشہور ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہمارا منگل والے دن کا وہ جو درس چل رہا ہے حدیث پاک کا، اس میں بھی وہ روایتیں بیان کی جاتی ہیں جو ہے من گھڑت ہے، موضوع روایتیں ہیں، ثابت نہیں ہیں۔ اب وہ کتنی مشہور ہے، ہر دوسرے عالم کے بھی منہ پہ وہی ہیں اور ہر عام آدمی کے بھی منہ پر وہی احادیث پاک۔ ان کو حدیث تو نہیں کہنا چاہیے، روایتیں ہیں بہرحال جو مشہور ہو چکی ہیں۔ تو اب 6666 بے سند بات ہے۔ جو قرہ کا اختلاف ہے، مکے کا، مدینے والوں کا، بصرہ کا اور کوفہ کا اور شام کا، ان کے یہ اقوال میں نے آپ احباب کے سامنے ذکر کر دیے، اور 6666 تک تو پہنچتا ہی کوئی نہیں ہے ان میں سے عدد۔ تو اس اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ آیات کریمہ میں اختلاف کیوں آیا؟ تو اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تھے تو آیات کے آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرتے تھے، رکتے تھے۔ تو کبھی کسی آیت کے درمیان بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سانس لینے کے لیے ٹھہر جاتے تھے۔ سننے والا گمان یہ کرتا تھا کہ یہاں آیت ختم ہو چکی ہے، چونکہ اس زمانے میں قرآن لکھا ہوا تو نہیں تھا، کسی کے پاس نہیں تھا۔ شام کے کوئی صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ کے ہیں، کوفہ کے ہیں، مختلف علاقوں کے تھے جو بڑے بڑے حضرات۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اگر سانس مبارک توڑ بھی دیتے آیت کے درمیان میں، سننے والے کوئی سمجھتے تھے کہ یہاں پہ اب رکا گیا اور یہ آیت پوری ہو چکی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک آیت کریمہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسری سے ملا کر پڑھتے تھے۔ چھوٹی آیتیں بندہ جو ہے وہ ایک سانس میں 3-4 بھی پڑھ لیتا ہے، اور یوں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ملا کر پڑھتے، سننے والے یہ سمجھتے کہ یہ ساری ایک ہی آیت ہے۔ تو جب ایک ہی آیت ہے یوں سننے میں، تو بہرحال اختلاف اس وجہ سے پڑا ہے، اور وہ اختلاف اتنا زیادہ نہیں ہے۔ 6200 پر تو سب متفق ہے، 20 30 15 10 آیتوں کا آپس میں اختلاف چل رہا ہے، اتنی اختلاف ہے۔ تو بہرحال 6666 تک تو کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے۔ جو قراء ہے اس علم کے شاہ سوار ہیں، ان کا اختلاف اسی میں ہے جو 6 اقوال میں نے ذکر کیے۔ تو بہرحال یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے کہ اسے مستقل موضوع بنا کر اس پر بحث و مباحثہ کیا جائے، تکرار کیا جائے۔ تو زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم قرآنی احکامات کو جاننے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حقیقت یہ ہے، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ اگر کسی نے کم کہا تو وہ کیا قرآن کی باقی آیتوں کو نہیں مانتا۔ اب جس نے کہا 6204 ہے، ہمارے ہاں 36 کو راجح قرار دیا گیا، ہم کیا کہیں گے کہ 32 آیات کا وہ نعوذ باللہ منکر ہے؟ نہیں، اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ وہ اس طرح آیتوں کے آگے پیچھے کرنے میں اختلاف اس بنا پر واقع ہوا ہے۔ چلیں انشاءاللہ سورۃ پاک کو پھر شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔